تیرے بندوں کا مقدر ہے تیرا دسترخوان، من و سلوا کے برابر ہے تیرا دسترخوان، دے دی دنیا میں ہی جنت کے غذا، شکریہ مولا رضا، شکریہ مولا رضا۔ حرم مشہد مقدس کا دسترخوان شاہ خراسان امام علی رضا علیہ السلام کے زائرین کی مہمان نوازی کا اہم جزو ہے۔ یہ روایت سینکڑوں سالہ قدیم ہے۔ روایات کے مطابق خود امام علی رضا علیہ السلام تو اس میں ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ امام کی شہادت کے بعد ان کے روزے پر یہ سلسلہ کسی نہ کسی شکل میں ہمیشہ جاری رہا۔ دسترخوان رضوی کا موجودہ نظام بھی کم از کم 600 سال قدیم ہے۔ 600 سال سے یہ دسترخوان مسلسل سج رہا ہے۔ مختلف بادشاہ اور رئیس شخصیات صدیوں سے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے مہمان سرا کے لیے زمینیں وقف کرتے آئے ہیں۔ دسترخوان کا خرچ بھی ان موقوفات سے ہی اٹھتا ہے جو آستان قدس رضوی نام کے وسیع سرکاری ادارے کی تولیت میں ہیں۔ اس ادارے کے حوالے سے معلومات ہم ایک گزشتہ پیکج میں مومنین کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ حرم رضوی کا مہمان سرا گزشتہ زمانے میں زائرین کا کارخانہ کے نام سے مشہور تھا۔ زائرین کا کارخانہ اور خادمین کا کارخانہ دونوں الگ الگ تھے اور خادمین زائرین کے لیے کھانے علیحدہ طور پر تیار ہوتے تھے اور پھر اسلام کی تعلیمات کے مطابق سب کو ایک جگہ کر دیا گیا۔ 1953 عیسوی میں اس مہمان سرا میں کام کرنے والے افراد کی تعداد 13 تھی اور ہر روز تقریباً 200 سے 250 زائرین تک کی دعوت کی جاتی تھی۔ 1980 کے بعد دعوت شدہ زائرین کی تعداد 2000 افراد تک پہنچ گئی تھی۔ انقلاب اسلامی کے کامیاب ہونے کے بعد حرم مطہر رضوی کے تمام حصوں میں مہمان سرا کے ساتھ ساتھ قابل دید تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ حضرت کا مہمان سرا انقلاب اسلامی کے بعد 1994 عیسوی میں اور وسیع کیا گیا اور اس میں مہمانوں کی تعداد بھی بڑھا دی گئی، لیکن زائرین کے روز بروز اضافے کی وجہ سے 2002 میں پھر سے اس مہمان سرا میں وسعت دی گئی۔ 2009 میں مہمان سرا کو پھر سے تعمیر کیا گیا جس میں اس وقت 18,000 افراد کی گنجائش ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے صحن غدیر کے مہمان سرا میں تقریباً 90 افراد رسمی طور پر کام کرنے والے موجود ہیں اور تقریباً 130 افراد مرد اور 80 خواتین رضاکارانہ طور پر کام کرتی ہیں۔ یوں یہ دنیا کا سب سے بڑا دسترخوان بن چکا ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا یہ مہمان سرا حضرت کے روضہ کی پائنتی کی جانب 5 منزلہ عمارت ہے جس میں 1 منزل سرد خانہ، 1 منزل باورچی خانہ اور 3 منزلیں مہمان نوازی کے لیے ہیں۔ اس کا کل رقبہ 10,000 مربع میٹر ہے۔ یوں تو یہ دسترخوان سارا سال جاری رہتا ہے، لیکن رمضان المبارک، محرم الحرام اور سفر میں مسکینوں کے لیے کھانا بنانے اور بانٹنے کے کام کو وسعت دی جاتی ہے۔ تبرک امام رضا علیہ السلام کے ہزاروں پیکٹس تیار کر کے مشہد اور مضافات میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ جمعرات کی شام کو بھی آستان قدس رضوی کے شہر مشہد کے اطراف کی مساجد میں غریبوں کو کھانا کھلانے کا پروگرام رکھتی ہے اور تمام مساجد کی لسٹ تیار کر کے سب کو کھانا پہنچاتی ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے مہمان سرا میں متبرک کھانے بنانے کے لیے گیس اور بخار سے استفادہ کیا جاتا ہے اور کھانے مکینکی اور صنعتی طور پر بنائے جاتے ہیں تاکہ متبرک غذا تیار ہونے میں تاخیر نہ ہو اور زائرین کو اچھی کیفیت کے ساتھ پیش کی جا سکے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے روضہ مقدسہ کے مہمان سرا میں صنعتی طور پر پکنے والی غذا اچھی اور بہترین ہوتی ہے۔ ہر دن الگ الگ کھانے پکتے ہیں اور کم از کم 15,000 افراد میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے شیعہ سنی، مسلم و غیر مسلم، مرد و زن، چھوٹے بڑے، امیر غریب کی کوئی تفریق روا نہیں رکھی جاتی۔ ہر کوئی شاہ خراسان علیہ السلام کے دسترخوان سے فیض پا سکتا ہے۔